میری طرف سے آپ سبوں کو سلام۔ دوسرا کلمہ لوکا 23 باب 43 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، شریعت گناہ کو اجاگر کرنے جبکہ مسیحیت گناہ کو معاف کرنے پر زور دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں معصول لینے والے اور گناہ گاروں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے رویے اور کردار کے دفاع میں یہ فرمایا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ دوسرے کلمے کا صلیبی پس منظر نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت بلکہ ان کے ساتھ مصلوب ہونے والے 2 ڈاکوؤں کی تصلیب کو بھی پیش کرتا ہے۔ دوسرے کلمے کا تاریخی پس منظر اناجیل میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے والے ڈاکوؤں کے نام نہیں ملتے، جبکہ ایک قدیم یونانی نسخہ میں یہ نام موجود ہیں۔ علم الہیات میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی ڈاکوؤں کے درمیان مصلوبیت خداوند کے ایک خاص پلان کے مطابق ہوئی اور کلام مقدس کے مطابق ہوئی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، کیونکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے مصلوب ہو رہا تھا، جسے اس نے انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا تاکہ خدا کے منصوبہ کی تکمیل ہو سکے۔ اسی لیے اس نے اپنے ساتھ مصلوب ہونے والے تائب مجرم کو اس کی درخواست پر شاہی یاد دہانی کرائی کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ڈاکوؤں کے پاس یکساں موقع تھا، لیکن ایک نے تو یسوع پر لعن طعن کی تو دوسرے نے جھڑکا اور کہا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، کیونکہ بغیر کسی گناہ کے یسوع پر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ پھر بھی دشمنوں کے لیے یہی دعا چاہی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ یقیناً یسوع کا پہلا کلمہ اس ڈاکو کے لیے یسوع مسیح کی پہچان کا سبب بن گیا اور اس کی روحانی آنکھیں کھلیں۔ اس طرح تائب ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی شخصیت کو پہچانتے ہوئے اپنے دل میں جو نظریات قائم کیے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا تھا اور اسے اپنا بادشاہ مانتے ہوئے کہتا ہے، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح کے جواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے اور ظلم و ستم ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مجرم کو اس کی نجات کی یاد دہانی کروائی اور ان سے یہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کلمہ میں لفظ سچ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے یونانی لفظ آمین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کا اردو ترجمہ باغ یا خوبصورت مقام کا بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس فردوس میں ڈاکو کو داخل کیا، فی الحقیقت وہ باغ عدن ہے، جسے آدم کی نافرمانی کی وجہ سے ہم سے چھین لیا گیا، لیکن آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمیں واپس مل گیا۔ پہلے کلمہ میں یسوع مسیح نے بحیثیت ابن آدم اپنا کردار ادا کیا اور گناہ گاروں کی شفاعت بھی کی۔ دوسرے کلمہ میں بحیثیت بادشاہ شاہانہ الفاظ صادر کیے اور ڈاکو کو اپنے شاہی باغ میں داخل کیا، جو کہ ہر ایماندار کا حق ہے۔ پس لازم ہے خداوند یسوع مسیح کو اپنا ذاتی اور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا جائے، کیونکہ وہی فردوس کا مالک ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر ہم اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آمین۔